اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام احباب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی رمل کے متعلق ہی ہے۔ میرا بھی جو چینل ہے وہ رمل کا ہی ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے ایک سوال کے متعلق۔ وہ سوال یہ ہے کہ میں ایک کام کرنا شروع کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا انجام ہوگا، کیا نتیجہ ہوگا۔ تو آئیے اب سوال کی جانب ہم نے سوال کیا کیا ہے۔ سوال ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ ذائچہ ہم نے سرخاب سے لیا ہے، اور اس کا سوال یہ ہے کہ باہر ملک جاؤں تو روزگار ملے گا یا نہیں۔ تو اب آئیں ذائچے کو بھی دیکھتے ہیں۔ ذائچہ اپنا میں بھی ایڈ کرنے والا ہوں، تو اب ذائچے کو دیکھیں اور اس کو دیکھ کے ہم سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے کون کون سے اسٹیپس ہیں، کون کون سے فارمولے ہیں، وہ ہم اس میں آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو آئیں اب ذائچے کو دیکھتے ہیں اور ذائچے کو سمجھیں، سیکھیں، اور امید ہے کہ آپ میری اس کاوش کو قبول فرمائیں گے۔ اب دیکھیں کہ چونکہ اب جو سوال ہے، کوئی بھی سوال ہو اور جس گھر سے متعلق سوال ہو، اس گھر کو آپ چوتھے خانے میں موجود شکل سے ضرب دیں۔ تو اب جیسا کہ آپ نے دیکھا سوال وہاں پہ لکھا ہوا ہے، سوال روزگار کے متعلق ہے۔ تو ہم نے یہ جاننا ہے کہ روزگار کو جو سوال ہوتا ہے وہ خانہ نمبر 10 ہوتا ہے، اور اس کو ہم نے جب 4 سے ضرب دیا تو 21 پیدا ہوئی۔ 21 تیسرے گھر میں موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس میں فائدہ نہیں ہے۔ یہ سوال 10ویں گھر سے تھا۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ذائچے میں جس گھر سے بھی سوال ہو تو اس گھر کو ہم نے ضرب دینی ہے خانہ نمبر 4 سے، یعنی کہ جس گھر سے سوال ہو اس میں موجود شکل کو خانہ نمبر 4 میں موجود شکل سے ہم نے ضرب دینا ہے، اور پھر ضرب سے جو ہم نے جو ہمارے سامنے مستصلہ ہو، جو بھی شکل ہو، اس سے ہم نے جواب اخذ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو خانہ نمبر 5 کو خانہ نمبر 4 سے ضرب دینی ہے، اس کے بعد جو بھی شکل بنے تو اس سے ہم نے جواب اخذ کرنا ہے۔ تو یہ تو فارمولہ تھا۔ کسی بھی گھر کو متعلقہ گھر کی شکل کو جس خانے سے ہم نے سوال لیا ہے اس کو ہم چوتھے گھر سے ضرب دے تو اپنا جواب ہمیں مل جائے گا۔ اب اس کا دوسرا طریقہ کار بھی آپ سن لیں۔ اسی سوال کو ہم لیتے ہیں مثال کے طور پر۔ اب یہ سوال جو ہے وہ روزگار کے متعلق ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پہلے گھر کی شکل کو ضرب دینی ہے خانہ نمبر 10 سے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ تو جب ہم نے پہلی شکل کو ضرب دی، پہلے خانے میں موجود شکل کو ضرب دی خانہ نمبر 10 سے، تو ہمارے پاس جو شکل بن رہی ہے وہ بن رہی ہے عتبۃ الخارج، جو دوسرے گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ شکل ہے نحس خارج، اور دوسرے گھر میں پڑی ہے۔ دوسرا گھر ہوتا ہے آپ کی فائننس کا، آپ کی جیب کا، آپ کے مال کا۔ تو اب وہاں پہ وہ پیسے کا نقصان بتا رہی ہے، یعنی کہ آپ کا پیسے کا نقصان بہت زیادہ ہوگا، آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، بجائے روزگار کے آپ کے پیسے وہاں پہ بہت ضائع ہوں گے۔ اب آپ کا کوئی بھی سوال ہو، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہوں، اس کا کیا انجام ہوگا، تو اب اس کے متعلق ہم نے کیا کرنا ہے کہ خانہ نمبر 1 میں موجود شکل کو ضرب دینی ہے خانہ نمبر 15 میں موجود شکل سے، اور خانہ نمبر 5 میں موجود شکل کو ضرب دینی ہے خانہ نمبر 11 سے۔ اب یہ دو نتائج ہوں گے، پھر ان دونوں نتائج کو آپس میں ضرب دیں کہ پھر وہ کون سی شکل بن رہی ہے۔ تو ہم نے 1 اور 15 کو ضرب دیا تو یہ شکل بنی جماعت، اور 5 اور 11 کی ضرب سے جو شکل حاصل ہوئی وہ ہوئی نصرۃ الخارج، جو کہ بادی شکل ہے اور 7ویں گھر میں زمان حال کے گھر میں پڑی ہے، جو کہ وہاں پہ کمزور ہے۔ تو یہ بھی اپنا جو اس کا کام ہوگا وہ اس میں مزہ نہیں آئے گا، اور اس کے لیے
فائدہ مند نہیں ہے، اس کا انجام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ کچھ فارمولاز تھے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ اس طریقے سے اور بھی سوالات کے جوابات اخذ کریں گے۔ چاہے آپ کا کون سا بھی سوال ہو، آپ اس طریقے سے اپنے جوابات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی وظیفہ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بکریوں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا بھینسوں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک کو ضرب دینی ہے 15 سے، پانچویں گھر کو ضرب دینی ہے 11ویں گھر سے۔ اس کا اپنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں چھپی ہوئی بات کون سی ہے۔ یہ آپ سوچیں گے کہ ہمیں صرف ضرب کا بتا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے پہلے گھر کو ضرب دی 15ویں گھر سے، تو یہ قاضی کا گھر ہے، قاضی سے ہم نے پوچھا، اور پانچویں گھر کو ضرب دی 11ویں گھر سے، تو یہ ہم نے خبر حاصل کرنی ہے، اور اس کے بعد ان کو آپس میں ضرب دینا ہے۔ ضرب دینے کے بعد ہمارے پاس جو بھی شکل حاصل ہوگی، ہم اس سے اپنے سوال کا جواب اس کو سمجھیں گے۔ کیونکہ ہم نے ایک کو ضرب دی 15 سے، قاضی سے پوچھا، پانچویں کو ضرب دی 11ویں سے، تو یہ ہمیں خبر بتاتی ہیں۔ تو قاضی اور خبر آپس میں مل کر جو بھی آپ بات کریں گے وہ سچ ہوگی، اور اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ جو چیزیں میں نے سمجھائی ہیں آج، آپ اس پہ عمل کریں گے اور آپ ان چیزوں کو پسند کریں گے، اور اس طریقے سے آپ کسی بھی سوال کا جواب اخذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تب ہوگا جب آپ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہوں، تو اس کے متعلق آپ کو رہنمائی ملتی جائے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جلد حاضر ہوں۔